ہے کہ جادو کے خلاف جو سب سے بہترین علاج جو ہے نا وہ معوذتین ہیں، یعنی قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی گئیں کہ جب ان یہودیوں نے ان کے اوپر جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں جو ہے نا نازل کی کہ اس سے آپ کا جادو کا جو اثر ہوگا نا وہ ظاہر ہوگا۔ اب ان صورتوں کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک عرصے تک ان کو قرآن مجید کی آیات بھی تصور نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے چند کلمات بھیجے تھے، یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا اجماع تھا، پھر بعد میں وہ اس چیز کے قائل ہو گئے کہ نہیں واقعی یہ بالکل قرآن مجید ہی ہے۔ تو یعنی کہ وہ ان کو اس قدر وہ مانتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج کے لیے کچھ کلمات بتائے ہیں جو جادو کے خلاف تھے۔ اس کے علاوہ جادو کی نوعیت کے حوالے سے عامل قرآن سے کوئی اور بھی دعا سیکھی جا سکتی ہے، وہ کوئی اور آپ کو بھی دعا بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا، اس کے کلام سے ہوگا، مذہب اسلام سے ہوگا اور ان کی روحانی تعلیمات سے ہوگا تو جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، احکام الہی سے دور ہیں، اس کو نہیں مان رہے، تو آپ کی دوستی جب شیطان سے ہوگی تو شیطانی طاقتیں بھی آپ پر اس قدر جلدی حملہ آور ہونے کے ساتھ جلد اثر انگیز آپ کے اوپر ہوں گی۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے جو حدیث شریف کی مشہور کتاب جامع ترمذی میں پڑھاتے تھے، تو وہ بیمار ہوئے تو وہ کسی بڑے بزرگ اور عامل کے پاس گئے کہ جادو کے حوالے سے کسی نے بھی جادو تو نہیں کیا میرے اوپر۔ تو ان عامل نے کہا کہ میں یہ بات مانتا ہی نہیں ہوں کہ جس کا تعلق سارا دن قرآن مجید سے ہو، پڑھنے اور پڑھانے سے ہو، حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے سے ہو، اس کے اوپر جادو اثر کرے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ویسے ہی کوئی جسمانی بیماری ہے، آپ اس کا علاج کروائیں۔ تو یعنی کہ جس کا تعلق مذہب کے ساتھ زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوگا، جادو اس پر اثر نہیں کرتا۔ ہاں اگر جادو اس کے اوپر کیا بھی جائے گا تو وہ قرآن مجید کی تعلیمات اور آیات سے اس کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے آرام سے۔ اس کے علاوہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منزل کی شکل میں کچھ دعاؤں کو جمع کیا ہے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول ہے، 7 دنوں کے حساب سے ایک دن کا ہفتے میں جس طرح 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن کی وہ ہے منزل ہے قسم کی، تو اس میں جتنی بھی قرآن مجید اور احادیث کی دعائیں ہیں ان سب کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اور آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ 90% سے زائد لوگوں کا جادو ٹونے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، لوگ آپ کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنا وقت اور پیسہ بالکل بھی برباد نہ کریں، ان چیزوں پر بالکل بھی اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، اور کسی بیماری کی صورت میں، جسمانی بیماری کی صورت میں کسی اچھے معالج اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور اگر کوئی گھریلو مسائل ہیں، کوئی روحانی مسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یا پھر بھی مسئلہ حل نہ رہا ہو تو کسی پابند شرع عامل سے رجوع کریں۔ خواہ مخواہ میں اپنے پیسے ضائع نہ کریں ان چیزوں میں، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ اتنے وہ نہیں ہیں کہ وہ جادو ٹونے ان چیزوں پر لگے رہیں اور لوگوں کو نقصان کرتے رہیں، ہے بالکل ہے، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں۔ جس طرح آپ کو تقویٰ جو ہے نا جادو سے آپ کو بچاتا ہے، بری چیزوں سے بچاتا ہے، اس طرح جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں بھی جو جادو کرنے والا ہوتا ہے اس کو پر بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ بھی بہت تنگ ہوتا ہے شیطانی طاقتوں سے، کیونکہ جب وہ شیطانی طاقتوں کو اپنے قابو میں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ خواہ مخواہ میں جادو کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ خواہ مخواہ میں بس کسی کے اوپر جادو کر دیا۔ تو پیسے کی لالچ میں لوگ کرتے تو ہیں، سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے،
لیکن چھوٹے موٹے مسائل میں، جسمانی بیماری میں، اس طرح خام خام اپنے ذہن پر یہ بات بالکل بھی سوار نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کسی باشرع عالم اور عامل سے رابطہ کریں، جس میں دنیاوی حرص بالکل بھی نہ ہو، اور آپ کو تاکہ وہ دین کی طرف راغب کر کے آپ کے مسائل کا حل کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔